عزیزم فرقان حیدر جعفری کے ماموں مرحوم مغفور جناب محمد سنبل جعفری اور جناب صفدر جعفری صاحب چند روز پہلے انتقال کر گئے. والی نجف ان کے مزید درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. حاضرین محترم، 5 روزہ درس عرفانیات کی بحمداللہ تیسرے خطاب کے لیے حرف التماس ان کی خدمت میں لیے ہوں، جو پھول ایک ہو تو 100 رنگ سے باندھنے کا ہنر جانتے ہیں. عنوان کا حق ادا کرنا تو جیسے کوئی انہی سے سیکھے. 4 مصرے اور پھر قبلہ سے گزارش کہ وہ اس کو شان دیتا ہے، یہ اس کو جان دیتا ہے. وہ اس کو شان دیتا ہے، یہ اس کو جان دیتا ہے. پڑھو تاریخ، دونوں کی مشیت ایک جیسی ہے. کبھی فرعون وہ پالے، کبھی یہ ابن ملجم کو. خدا کی اور حیدر کی طبیعت ایک جیسی ہے. نقیب ولایت مفسر قرآن سلطان العلماء سرکار علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب آپ کے روبرو مل جل کے شایان شان استقبال کیجئے. نعرہ حیدری! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات وعلى بلند. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. طبیعتیں بحال ہیں. سورہ زاریات سے چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. کائنات خدا کے نام کی قسمیں کھاتی ہے، کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں اسے قسم کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ہاں، تو ایسے ہی موقعوں میں سے ایک موقع پہ سورہ زاریات میں ارشاد فرما رہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. قسم ہے اس آسمان کی جو ذات الحبک ہے. اس کا ترجمہ کرنے والوں نے یہی کیا ہے، قسم ہے اس آسمان کی جس میں راستے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے. سبل راستے ترجمہ ہوتا ہے، طرق اور طرائق راستے ترجمہ ہوتا ہے. سب کے معنی و مفاہیم الگ ہیں. کہاں چلے گئے ہو؟ یہاں نہیں ہو تم؟ ہاں، یہاں ایک تار لگا ہے جس کے ہزاروں ریشے ہیں جو ہر سامع کے دل کے ساتھ ٹکراتے ہیں. ہاں. یہاں کہا اب چاہے راستے بناؤ، اس پر بات کرنا مقصود ہی نہیں میری. اگر راستے ہیں تو یعنی وہ حبک آسمان کی ذات ہے. سورہ بروج میں فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. قسم ہے اس آسمان کی جس کی ذات 12 برج ہیں. پہلے بڑھ گئی بات. ہاں، اسی طرح سورہ طارق میں ارشاد فرمایا
वस्समाओ ज़ातिर रज्अ। तर्जुमा करने वालों ने यही कर दिया, कसम है उस आसमान की जो चक्कर लगाता है। हालांकि लफ्ज जाहिर है, ज़ातिर रज्अ, उस आसमान की कसम जो रजात करता है। मैं कह गया हूं, आओ, मैंने कोई सब कुतुब अहले बैत, तफासिर अहले बैत की जमानत लेता हूं। जब कुरान के वारसों से पहली आयत पूछी गई, वस्समाए ज़ातिल हुबक, तो सरकार सादिक ने फरमाया अस्समाउ रसूलुल्लाह वल हुबक अमीरुल मोमिनीन। हैं कि आसमान से मुराद रसूल, हुबक शाह नजफ, यानी कुरान कह रहा है अली जात है रसूल की। हाँ, समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, ये हसब नसब सईद भाई और चीजें हैं। हाँ, तुम कह सकते हो जात के क्या हो फातिमी हूँ, जात के क्या हो हाशमी हूँ, जात के क्या हो मलिक हूँ, खान हूँ, चौधरी हूँ, और जब रसूल से पूछा जाए जात क्या है, अली है। समझ में आ गई बात? पल्ले पड़ रही है बात? हाँ, इसी तरह जब हाशमी पूछा गया, दूसरी आयत गुलफाम पूछी गई मेरे मौलाना सादिक से कि अल्लाह जो कह रहा है वस्समाओ ज़ातिल बुरूज, कसम है उस आसमान की जिसकी जात बुरूज हैं। सरकार ने फरमाया अस्समाउ रसूलुल्लाह वल बुरूजुल आइम्मतु इस्ना अशर, फरमाया आसमान रसूल हैं, 12 बुर्ज 12 इमाम हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ आ रही मेरी बात या नहीं? सर उठाना, आधे से ज्यादा खमसा खत्म हो गया और लेट आने की आदत बहाल अभी भी ना हो सकी। बहरहाल चलो, इसी तरह अब समझ गए ना कौन है आसमान? कौन है आसमान? रसूल खुदा। अब अगली आयत तो मुझे बताने की ज़ायद बुखारी अमजद जरूरत ही नहीं। वस्समाओ ज़ातिर रज्अ, कसम है उस आसमान की जो रजत करेगा। तेरे रसूल ने कहा नहीं था अब जा रहा हूं, जब मेरा 11वां बेटा आएगा मैं भी रजत करूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझ आ रही है बात या नहीं? हाँ, यानी बुरूज यानी 12 इमामतें, रसूल की जात, अमीर कायनात रसूल की जात, हर जमाने में पलट के आना रसूल की जात।
یعنی وہ عینی صفت جو جدا ہی نہ ہو سکے، کرنا چاہے تو جدا نہ ہو سکے، وہ ذات کہلاتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں ذات سمجھو گے تو پھر ذات و ذوات سمجھ میں آئے گی۔ جو صفت جدا کرنے سے بھی ملک نہ ہو سکے وہ ہے ذات۔ جیسا کہ کتب دعوات میں بڑی بڑی کتابیں ایک دعا کے فکرے ہیں، اللہم اسألک باسمک الذی لا یوصف بالمعنی الا بالمعنی لکتمانک هو فی غیوبک ذات النور اجلو بحق ہی احزانی۔ پالنے والے میں تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں لا یوصف، جس کی صفت بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ اسالو کا باسمک الذی لا یوصف، جس کی وصف ممکن ہی نہیں، الا بس اگر ہو سکتی ہے تو یہی ہے، الا بالمعنی لکتمانے کا، بس اس معنی میں وصف ہو سکتی ہے کہ یہ تیرا وہ اسم ہے جسے تو نے چھپا رکھا ہے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اللہ الا بالمعنی لکتمانے کا، تو نے اسے چھپا رکھا ہے، ہوا فی غیوب کا، فی غیب نہیں، غیوب جمع ہے، وہ تیرے غیبوں میں رہتا ہے۔ ہے اسم تو نے چھپا رکھا ہے، تیرے غیبوں میں رہتا ہے، ذات النور ہے، اس کی ذات نور ہے۔ پھر آگے تو دعا کا فکرہ ہے، اجلو بحق ہی احزانی، تجھے اس کے حق کا واسطہ میرے غم دور کر دے۔ تو اب معلوم ہوا کہ نور اس کی ذات ہے۔ ابھی تو یار سمجھا کے بیٹھا ہوں کہ جو جدا کرنے سے بھی جدا نہ ہو سکے وہ ذات کہلاتا ہے۔ تو لگا رہے بحثوں میں یہ خاندان خاکی ہے کہ نوری، نور تو ان کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، پتہ پڑ رہی ہے میری بات؟ سر سے تو نہیں گزر رہی؟ جی، جو بھی نور کا طالب ہوگا وہ بھکاری محمد والے محمد کا بنے گا۔ بات وہی کچھ ہے کہ جیسے خدا سورہ یونس میں کہہ رہا ہے کہ کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، جس چیز کا احاطہ علمی نہیں رکھتے اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ اب شعر بشارت دیکھنے والی بات یہ ہے، کسی عالم سے کہو سرکار کمپیوٹر کیسے بنتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ یہاں کہتے ہوئے عیب نہیں۔ ریڈیو کیسے بنتا ہے؟ جی میں نہیں جانتا۔ یہ بجلی کا سوئچ کیسے بنتا ہے؟ جی میں نہیں جانتا۔ یار کچھ انصاف کر، محمد والے محمد کا نمک کھاتا ہے، حلال تو کر۔ جب ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے کہہ دیا کر میں نہیں جانتا۔ نہیں، جو چیز ایک شرابی انگریز نے بنائی اس کے لیے تو کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا، اور جو چیز اس نے کبریائی کے پردے میں بنائی اسے کیسے جانتا ہے تو؟ اللہ 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 بڑھ رہی ہے میری بات؟
हाँ, मेरा तो नकवी साहब इम्तिहान लेते हुए कौम को 40 साल हो गए, अपनी तरफ से मुश्किल में तो पढ़ता रहा हूँ। जब कोई ऐसा मौजू आ गया बखुदा मैं कह दूंगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं इस पे पढ़ सकता। हाँ, चूंकि ला इल्मी का एतराफ करना तोहमत नहीं। मौला सादिक का फरमान है कि जो चीज तुम्हारे इल्म में नहीं कह दो, नहीं जानता, शर्माओ नहीं। फरमाया तुम तो खाकी बशर हो, फरिश्ते मासूम हैं, नूरी हैं, मलकूती हैं। उन्होंने अल्लाह से कह नहीं दिया था सुबहाना का ला इल्म लना। कि पालने वाले तेरी जात तस्बीह के लायक है, हम इल्म नहीं रखते इन अस्मा के बारे में जिनके नाम की हकीकत फरिश्ते नहीं जानते, उनकी अपनी हकीकत मौलवी कैसे जान गया है। अल्लाह अल्लाह हालांकि भाई वहां तो सिर्फ अस्मा ही बताने थे, अल्लाह ने ये तो नहीं पूछा था कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की हकीकत बताओ, लेकिन फरिश्तों ने हाथ खड़े कर दिए, कर लेने चाहिए। हाँ, अब देखो अगर इस आसमान की गुलफाम कसम बताई जाए सेकंड नहीं लगाएंगे, जमाना मान लेगा। हाँ आओ, अब इस चीज में सिर्फ शियों को नहीं बिरादरान अहले सुन्नत को भी शामिल करने लगा हूं। जाओ तहकीक करो, गजनफर का चैलेंज हर साहिब इल्म तक ले जाओ। अल्लाह इस आसमान की कसम खा ही नहीं सकता, इस जमीन की कसम खा ही नहीं सकता, दरख्तों झाड़ियों की कसमें खा ही नहीं सकता, वरना झाड़ियों को, दरख्तों को, पत्थरों को, जमीन की मूर्तियों को इबादत में शामिल करने वालों को अल्लाह सजा नहीं दे सकेगा। बैठे हो पिछले मोहल्ले वाले, समझ भाई बात। हाँ जी, अगर अल्लाह दरख्तों की कसमें खाने लगे तो फिर हिंदू अगर पीपल पूजे उसे कैसे पकड़ेगा? अगर शम्स और कमर की कसमें खाने लगे तो जो सूरज को पूजते हैं उन्हें सजा कैसे देगा? नहीं, अगर अपनी मखलूक में से भी कसम खाता है तो उस चीज की खाता है जो किसी न किसी तरह इबादत में शामिल है। मसलन कुरान की कसम खाता है, इबादत में आता नहीं। बैठे हो जाए, मैं जंगल में खिताब कर रहा हूं। कुरान इबादत में है ना, नमाज में पढ़ते हो ना। काबे की कसम खाता है, इबादत में है नहीं। इबादत अल्लाह की है, शामिल वो भी है, सजदा तो उधर करते हो। 14 की कसमें खाता है, इबादत में शामिल है नहीं। इन पे दरूद पढ़ते नहीं हो नमाज में, है? सिर्फ दरूद में ही नहीं, जो आयतें पढ़ते हो उनकी बातनी तफसीर में भी ये छुपे हैं। मैं चेहरे पढ़ लूं जरा। अच्छा चलो, मैं अकेला ही ना रहूं फतवे की जद में। हाँ, शेख और रईस बो अली सीना सुना है ना नाम? बाहर जितना नाम है। उनकी किताब है मलिक और अशिफा, 10 जिल्दें हैं, इतनी इतनी मोटी हो, इतनी इतनी लंबी। अगर आजकल की तख्ती के मुताबिक छापी जाए तो तकरीबन 60-70 जिल्दें बन जाएंगी। हाँ, कुछ रियाजियात पे हैं, कुछ मुख्तलिफ उलूम पे हैं। तो इलाहियात पे भी, इलाहियात वाली जिल्द में उन्होंने नबी और इमाम के बारे में कुछ लिखा है, सुनोगे? जो हाँ, इसलिए मैंने अमूमन में हवाले देता नहीं हूं, लेकिन आज दे दिया जी। जिसने पकड़ना है वो अली सीना की कब्र पे जाए, मुझसे ना उलझना। वो फरमाते हैं कि नबी और इमाम क्या है?
کہتے یکونو مع البشریت متمیزن عن سائر الناس بے امور قدسیت و کرامات الہیت فیکون ذا وجہین وجہ الی التقدس والالوہیت و وجہ الی التجسم والبشریت فیکون انسانا ربانیا اور ربن انسانیا یقتقاد تحل عبادتہ بعد طاعت اللہ وہو خلیفۃ اللہ فی العالم الارضی. مولی سینا کہہ رہا ہے، اور یہ معلم ثانی کے نام سے جانے جاتے ہیں. ارسطو کو معلم اول کہتے ہیں، ہاں، اور مولی سینا کو معلم ثانی. ابو نصر فارابی کو معلم ثالث. اور نہیں جانتے ہو تو جان لو، معلم اس عالم کو کہا جاتا تھا جو زمین پر متداول اور مروج ہر علم جانتا ہو. پتہ نہیں یار کیا سن رہے ہو تم، سمجھ میں آ رہی؟ یعنی زمین پر جتنے علم ہیں، زمین پر صرف اسلامی علوم کی بات نہیں کر رہا میں، ہر ملت، ہر دین، ہر قوم کے جتنے علم رائج ہیں سب جانتا ہو تو معلم کہلاتا ہے. اب چونکہ ارسطو فلاسفہ یونان سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے بعض علماء اسلام اسلامی تاریخ میں معلم اول مولی سینا کو کہتے ہیں، معلم ثانی ابو نصر فارابی کو کہتے ہیں، اور معلم ثالث علامہ میر باقر داماد کو کہتے ہیں. یہ میں نے ویسے ہی دلچسپی کی، اگر کوئی رکھتا ہے تو بتا دیا، ورنہ میں جانتا ہوں ان باتوں کے خریدار نہیں ہوتے ہیں لوگ. تو معلم ہو کر وہ لکھ رہا ہے کہ یکون مع البشریت متمیزا عن سائر الناس. وہ کہتے ہیں نبی یا امام بظاہر بشر ہو کر بھی کائنات کے ہر انسان سے ممتاز ہوتا ہے. متمیزا عن سائر الناس، تمام انسانوں سے ممیز اور ممتاز ہوتا ہے. کیوں؟ بے امور قدسیت و کرامات الہیت، کیونکہ اس کے معاملات قدسی ہوتے ہیں، اس کے کرامات الہی ہوتے ہیں. اور یقین کرو سعید بھائی، میں ابھی بہت نیچے کی سطح پر اس موضوع کو نبھا رہا ہوں، بہت نیچے آ کر. ہاں، اپنے قدسی معاملات اور الوہی کرامات کی بنیاد پر کائنات کے تمام انسانوں سے ممتاز اور ممیز ہوتا ہے. فَيَقُونُ ذَا وَجْهٍ، کہتے ہیں اس کے دو چہرے ہوتے ہیں، دو جہتیں، دو پہلو. سر اٹھانا، جہتن الت، اگر پھر اس کی شرح کروں تو اور خمسہ پڑھنا پڑ جائے گا، ترجمے سے گزارا کرنا. جہتن الت تقدس والالوہیت، اس کا ایک چہرہ بے جسمی اور الوہیت کی طرف رہتا ہے. سمجھ آئی بات؟ ہاں. وجہن الی التجسم والبشریت، اور ایک چہرہ عالم جسم اور بشریت کی طرف رہتا ہے. تقدس بے جسمی، تجسم جسم، الوہیت بشریت، یعنی صرف بشر کی طرف نہیں، جسمیت کی طرف. یعنی جو جسم رکھتا ہے، وہ غضنفر ہو یا جبریل، وہ ہوا ہو یا جنات، ہوا بھی جسم رکھتی ہے. ہاں، نبی یا امام کا ایک چہرہ بے جسمی کی طرف
اور الوہیت کی طرف، دوسرا چہرہ جسم اور بشریت کی طرف. کیوں؟ اللہ تک مخلوق کی رسائی نہیں، مخلوق میں اللہ نہیں آتا. وہ بے جسمی والے چہرے سے رابطہ کرتا ہے اللہ سے، چونکہ اللہ بھی جسم نہیں رکھتا. کوئی جسم والا اس سے لے کیسے؟ لہذا بے جسمی والے پہلو سے اس سے لیتا ہے، پھر جسم بنا کے جسم والوں کو دیتا ہے. آدھے لوگوں کے فیوز تو یہیں اڑ گئے ہیں، اگلے جملے پر تو پھر میں اکیلا ہی بیٹھا رہوں گا ممبر پہ. ایک چہرہ اس کا بے جسمی کی طرف سے بشارت اور الوہیت کی طرف، اور ایک چہرہ جسم اور بشریت کی طرف. سر اٹھانا، حوالہ میں نے دے دیا ہے، سن لو. متفق ہونا نہ ہونا، پہلے تو میں یہ کہتا رہا تھا نا کہ برادران اہل سنت کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن اب شیعوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس جملے کے لیے تمہارا بھی متفق ہونا ضروری نہیں. سن لو، جھگڑا ابو علی سینا سے کرنا. وہ کہتے ہیں یہ جو نبی اور امام ہوتا ہے انہیں انسانوں میں نہیں ملایا جا سکتا. فَيَكُونُ انساناً ربانیاً اور ربن انسانیاً، یا تو یہ انسان ربانی ہوتا ہے یا رب انسانی ہوتا ہے. بیٹھے ہو، یا انسان ربانی ہوتا ہے، یعنی نبی یا امام. بولی سینا کے کہنے کا مقصد ہے بشری انسان نہیں ہوتا، ربانی انسان ہوتا ہے. یعنی وہ انسان جس میں رب رہتا ہو. وہ بشری انسان نہیں ہوتا، ربانی. یا وہ رب ہوتا ہے مگر الوہی رب نہیں ہوتا، انسانی رب ہوتا ہے. اللہ تو الوہی رب ہے نا، وہ انسانی رب ہوتا ہے. اب نقوی صاحب جو اگلا جملہ ہے، اب دل تو یہ چاہتا ہے کہ دروازہ بند کروں، کوئی بھاگ نہ جائیں. بیٹھے رہو گے؟ پکی بات. وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ حقیقت، یہ وہ شخص ہے نبی یا امام. تقادو تہلو عبادتہ بعد طاعت اللہ. وہ کہتے ہیں قریب ہے کہ اللہ کے بعد اس کی عبادت بھی حلال ہو جائے. چلے تو نہیں گئے ہو؟
میں نے پہلے کہا تھا کہ متفق ہونا ضروری نہیں، کہنا ابو علی سینا کا ہے تقاعد و تحل عبادت عبادتات اللہ، وہ کہتے قریب ہے، پتہ نہیں کتنا قریب ہے. قریب ہے کہ اس کی عبادت بھی اللہ کی عبادت کے بعد حلال ہو جائے. کیوں؟ ہوا خلیفۃ اللہ فی العالم الارضی، کیونکہ عالم ارضی میں وہ اللہ کا نائب جو ہے. ہاں جی، بعض ایسے محیر العقول مسائل کو روا روی میں وہ، ابھی تم یہ دیکھو کہ یہ خود بھی ایک چیستان حیرت تھا. ابو علی سینا کاشان میں تھا، ایران کا ایک شہر ہے کاشان، اور اس سے سینکڑوں میل دور ہے اصفہان. میں نے اصفہان بھی دیکھا ہے، کاشان بھی دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے. کاشان میں رہتا تھا. رات کو اصفہان کے لوہار لوہا کوٹتے تھے. ابو علی سینا نے بادشاہ وقت کو خط لکھا کہ یہ رات کو لوہا کوٹتے ہیں اصفہان میں سینکڑوں میلوں پہ، میرے مطالعے میں حرج ہوتا ہے، ٹھک ٹھک میرے کانوں میں آتی ہے. ہاں، اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں عالم انخلا کی سیر کر چکا ہوں. کیا مطلب ہے کہ میری روح نے میرا بدن چھوڑ دیا تھا، بدن زمین پہ رہا تھا، میری روح اوپر سے ہو آئی. ہاں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے عالم بالا کے کچھ عالم دیکھے ہیں. کہتے پھر میں نے رسول کی معراج پہ نظر ڈالی ہے. وہ کہتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گیا میرا رسول. براق گھوڑا ہی تھا نا، گھوڑے پہ بیٹھ کے گیا. کوئی بند حجرہ نہیں تھا، کمرہ نہیں تھا، اور لباس سمیت گیا، جوتوں سمیت گیا. وہ کہتا ہے بس آج آ کے یہی لکھنا پڑتا ہے کہ عقلہ نور وروحہ نور ونفسہ نور وقلبہ نور وجسدہ نور وجلدہ نور وشعرہ نور ولباسہ نور ونالہ نور. اللہ اکبر. چلے تو نہیں گئے میرے دوست کہ رسول کی عقل نور، روح نور، نفس نور، دل نور، بدن نور، چمڑا نور، کھال نور، بال نور، لباس نور، جوتے نور. اب میں تو اسی دن سے سعید بھائی نے کوئی صاحب پریشانی میں ہوں، سیٹ بشارت کہ رسول کی نالین نور، جو نور کو جوتیوں کی طرح پہنتا ہو وہ خود کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ جو نور کو پاپوش بنا لے، اللہ جانے اس کی اپنی حقیقت. پرسوں والی مجلس یاد ہے؟ دل کو اللہ نے، دل میں رہنے والے رازوں کو ذات الصدور کہا، اور پھر دل کو اپنا خزانہ کہا. جو تھے وہ تو ہاں کرو، چلو جو نئے آئے ہیں وہ نہ کہیں، جو سن چکے ہو ملک. اور
دل کو اللہ نے اپنا خزانہ کہا. آپ خوش ہو لیے، میں بھی پھولا نہ سمایا کہ ہمارا دل خزانہ ہے اس کا. ہیں حقیقی خزانہ دکھاؤں؟ میں اپنی زبانی نہیں دکھاؤں گا، مسجود علم کی زبانی. میں پھر فکرہ دہراتا ہوں، کوئی جتنا بڑا عالم ربانی کیوں نہ ہو جائے، اس خاندان کی حقیقت کو سمجھنے کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تیرے اپنے رسول کی حدیث ہے، خلق العلم من جزء والحلم من جزء والعصمت والتوفیق من جزء. اللہ نے علم کو میرے نور کی ایک جز سے خلق کیا. موضوع دیا ہے تو پھر سامعین کو بھی اس میں آر پلاؤ. علم میرے نور کی ایک جز سے خلق ہوا، رسول کہہ رہے ہیں. والعلم من جز، علم میرے نور کی ایک جز سے خلق کیا. والعصمت والتوفیق من جز، عصمت اور توفیق میرے نور کی ایک جز سے بنے. اب آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کا کمال کیا ہے؟ معصوم ہیں، اور ہر معصوم کو جز جز ملی عصمت کی، اور ساری عصمت بھی مل کر پھر جز ہے میرے رسول کے نور کا. اللہ پلے پڑ رہی ہے میری باتیں ہیں جی؟ تو یعنی رسول کو تو عصمت نہیں سمجھ سکتی، معصوم کیا سمجھے گا؟ اور علم بھی زاہد بخاری امجد جز ہے رسول کے نور کا. علم ہمارے پاس تو پتہ نہیں قطرہ بھی ہے یا نہیں، تو کوئی عالم کیا سمجھے گا رسول کو؟ آؤ جو خود رسول کا آدھا ہے اسی سے سنیں. جس کے لیے خود فرماتے ہیں علی منی کراسی من جسدی، علی مجھ سے ایسے ہے جیسے بدن سے سر. علی منی قعینی من بدنی، علی مجھ سے ایسے ہے جیسے میری بدن میں میری آنکھ. علی منی کعظمی فی جسمی، علی مجھ سے ایسے ہے جیسے میرے بدن کی ہڈی. علی منی قدمی فی عروقی، علی مجھ سے ایسے ہے جیسے میری رگوں میں لہو. اور یہ حدیث تو چلو سنی رکھی ہوگی، چلو یہ نہیں لگ رہی ہوگی جو میں نے پڑھی ہے، یہ تو سنی انا والی من نور واحد. ہم ایک تھے پھر اللہ نے دو کر دیا. اس سے پوچھتے ہیں اس سے بہتر کون جانے گا حقیقت رسالت کو؟ لیکن نہیں، بات سامنے آئی ہے، کروں گا تو صحیح، لیکن پہلے سارا مجمع اپنے اندر جھانکے، اپنے اندر کے مفتی سے مشورہ کر لو کہ رضاکارانہ بیداری، ہوشیاری اور تازہ دمی ہے تو پڑھتا ہوں، ورنہ کوئی اور چیز اس کو ادھار کر لیتا ہوں. علی سے بہتر کون بتائے گا رسالت کو؟ بات ہے سعید بھائی اس وقت کی جب شاہ نجف نے رسول کو
दफनाया, कब्र मुतहर की खाक बराबर की। तू तो अपने मुर्दे दफना के उंगलियां रख के सूरह कदर पढ़ता है। ओ अबू तुराब भी तुराब में उंगलियां धंसा कर कुछ कह रहा है। अल्लाह अल्लाह। हाँ पढ़ू मलक। और यदुल्लाह ने दो उंगलियां कब्र की खाक में धसाई, वजहुल्लाही चेहरा ऊपर उठाया, ऐनुल्लाही आंखों से इशारा करके कहता है अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अव्वलुल अदद व साहिबुल अबद व नूरुकल्लज़ी क़हरत बिही गवासे कज़्ज़ुलमे व बवासे कल आदमे लका व मिनका बेका व इलेका रूहुहु नुस्खतुल अहदियते फिल लाहूते व क़ल्बुहु खज़ानतुल हय्यिल्लज़ी ला यमूत व जसदुहु सूरत माउनिल मुल्क वल मलकूत ताऊसुल किब्रिया व हमामुल जबरूत। अगर शान रिसालत में ज़ेड बिशारत कुछ भी ना होता दुनिया की किसी किताब में, और अली के सिर्फ यही जुमले होते, हजारों साल शरा होती रहती, शान रिसालत का ना हक अदा होता, न लिसानुल्लाह के जुमलों की गिराई और गहराई तक पहुंचा जाता। अली कह रहे पालने वाले जिसे मैं दफना के जा रहा हूं, ये अव्वलुल अदद है, अदद में पहला है। हैं? अब अदद में पहला क्या है? एक। अली अरबी में बोल रहा था, उर्दू में नहीं। और अरबी में एक को क्या कहते हैं? वाहिद। जंगल में पढ़ रहा हूं, जंगल में खिताब है मेरा। ना बुलाना मौलवियों को, तूने मुझे क्या तौहीद दी? ये वो अली है जो कहता है तूने तो सुना है अल्लाह एक है, वो कहता है लमा कुन आबुद रब्बन लल्लज़ी लमा रहो। अली उस अल्लाह को झुके कैसे जिसे देखा ही ना हो। अल्लाह अल्लाह तूने मुझे क्या तौहीद दी? ये अली जो बसरी तौहीद वाला है, वो कहता है जिसे मैंने दफनाया है ये वाहिद है। समझ में आ रही बात या नहीं? जी जी जी। है तौहीद का मालिक तो रसूल है। अब मैंने कहा था मुझे छेड़ो, मैंने कहा मुझे छेड़ो, छेड़ा है तो भुगतो।
میں ایک دوسری جہت سے آئینہ دکھا دوں. چونکہ آئینہ شیشہ زندگی اور موت کی دلیل بھی ہوتا ہے. دیکھتے نہیں جس بندے کے بارے میں ڈاکٹر کو شک ہو کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، پھر آئینہ ناک کے پاس رکھتے ہیں. اگر اس پہ دھواں آ جائے تو زندہ ہے، اور آئینہ چٹا سفید رہے تو مر گیا ہے. میں بھی تھوڑا آئینہ سامنے کرنا چاہتا ہوں، دیکھ لوں خطاب کس کس سے کر رہا ہوں. اب توحید کا مالک علی بتا رہے ہیں رسول کو، تو پھر اس سے نقوی صاحب کیوں نہ پوچھا جائے کہ اللہ کون ہے؟ مجھ سے کیا پوچھو گے؟ میں تو اللہ توحید کا مالک بتاؤں گا. علی نے توحید کا مالک رسول کو بتا دیا. اچھا اس میں گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں. تیرے مولا صادق کی حدیث ہے زاہد بخاری گلوام، مولا فرماتے ہیں جو کائنات کا بندہ بیٹھ کر اگر سوچے کہ اللہ فلاں 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 قسم کی شے بنا سکتا ہے، ویسی شے اللہ نے پہلے بنا دی ہے. میں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں تیرے پلے پڑی ہے بات یا نہیں. یعنی بندہ سوچے نا، جو بھی سوچے کہ ایسی بنا سکتا ہے تو اب نہیں بنائے گا، بنا چکا ہے. اسی طرح لاہور والوں، شعور نے سوچا کہ اے اللہ تو اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے. اللہ نے کہا دوسرا اللہ تو نہیں ہو سکتا، لے محمد کو دیکھ یہ مجھ جیسا ہے. آگے بات ہے. ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں جسے میں نے دفنایا یہ اول العدد ہے، یہ واحد ہے. وصاحب العبد، عبد سنتے نا، ازل اور ابد. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ ابد کا مالک ہے. وَنُورُكَ الَّذِي قَهَرْتَ بِهِ غَوَاصِكَ الظُّلَمِ وَبَوَاصِكَ الْعَدَمِ. اور پروردگارہ یہ جسے میں نے دفن کیا، یہ تیرا وہ نور ہے جس کے ذریعے تو نے ظلمتوں پر غلبہ حاصل کیا. اور جس سے تو نے عدم کی گنگ رکاوٹوں کو فتح کیا. ہمارے گھر میں جس کے ذریعے تو نے ظلمتوں کو سر کیا، عدم کی بے گنبد در دیوار کو فتح کیا. سر اٹھانا، 4 لفظ بولے ہیں ہاشمی میرے مولا نے، عقل کو چکر آتے ہیں. فرماتے ہیں لکا و من کا بے کا و الہ کا، تھا تیرے لیے، تھا بھی تجھ سے، تیرا میرا ابا آدم کس سے بنا؟ من تین گیلی مٹی سے. تین گیلی مٹی کو کہتے ہیں، تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں. تیرا میرا ابا آدم خشک مٹی سے. نقوی صاحب جو خشک مٹی سے والے کی اولاد ہے وہ اس کو سمجھے گی جس کے لیے علی کہہ رہا ہے من تین نہیں، من کا تجھ سے.
लका तेरे लिए था, मिन का तुझसे था, बेका व इलेका तेरे साथ था, तेरी तरफ गया। मौत ने नहीं मारा इसे, समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, इजराइल ने कहा था शब मेराज तेरे रसूल से, इज़ा वसलता अर्ज़ा बल्लिग़ अलिय्यन अन्नी सलाम, सरकार जब जमीन पे जाइएगा अली से मेरा सलाम कहिए। फरमाया तुम जानते हो? सरकार तुम दोनों भाइयों को अच्छी तरह जानता हूं। इन्नल्लाह वक्कलनी बिक़ब्ज़िल अरवाह मा खला रूहक व अलियन, सारी खुदाई की रूह मैं कब्ज करूंगा। कोई नबी हो, वली हो, वसी हो, सिद्दीक हो, शहीद हो, बशर हो, जिन हो, जौहरी हो, उनसरी हो, कोई हो, लाहूती हो, मलकूती हो, अदमूती हो, जबरूती हो, जो भी हो उसे मैं मारता हूं। तुम दोनों भाइयों को मैं नहीं मार सकता। इन्नल्लाह यतवफ़्फ़ा अक़वाम मशीयती, अल्लाह अपनी मशीयत से तुम्हें वापस बुलाएगा। जो हाँ, इरादे बता दो। अल्लाह, अब तीन जुमले जो हैं, तीन कायनातें हैं असरार की, तीन जहान हैं हैरत के। फरमाते हैं रूहुहु नुस्खतुल अहदियते। पहले अली ने वाहिद कहा रसूल को, तो जब मैंने पहली बार नकवी साहब ये पढ़ी थी ना इबारत मौला के फरमान की, मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, मेरा रसूल वाहिद है, अल्लाह अहद है। लेकिन इस फिक्रे ने तो मेरी सोच के बुत पाश पाश कर दिए, रेजों में से बशारत बिखर गए। अली कह रहा है रूहुहु नुस्खतुल अहदियत फिल लाहूत, ऐ मेरे अल्लाह जो तेरा रसूल है इसकी रूह लाहूत में अहदियत का नुस्खा है। अब जरा ठहरो, मतलब मैंने एक किताब लिखी, छपने से पहले शहीद भाई ने देखी। कब छपाएंगे? 2-3 महीने तक। इजाजत है मैं नकल कर लूं? अब असल मेरे पास है, लेकिन जो सईद जैदी ने लिखी वो भी है तो वही कुछ जो असल में है। जो इसने नकल किया ये नुस्खा कहलाता है अरबी में। तुम थक गए हो तो मैं भी वैसे। मैं टाइम पूरा हो गया, 1 घंटा, मेरा घड़ी देख लो। अब ये तो मुझे या सईद जैदी को पता है ना कि असल कौन सी है। अगर अमजद देखे वो कहेगा ये भी वही है, ये भी वही है। तो अली कह रहे हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की रूह अहदियत का नुस्खा है। इसीलिए तो कल बताया नहीं, फरिश्तों ने शब मेराज देखा, सजदे कर करके कहते थे ये नूर हमारे रब के नूर से कितना मिल। मुझसे सिंध में सवाल हुआ था चंद दिन पहले।
حیدرآباد میں کہ یہ جی مجلس میں کلندر کا نعرہ جو لگتا ہے کیا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا بھائی جائز نہ جائز کا فتویٰ تو میں نہیں دے سکتا، نہ میں مفتی۔ ہاں البتہ میں نے قرآن میں دیکھا ہے کہ جہاں اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں ہے ان کے کتے کا بھی اسی صورت میں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ٹھیک ہے نا، غلط تو نہیں کہا؟ جس صورت میں اصحاب کہف کا ذکر یقولون سبعۃ ثامنہم کلبہم، وہ 7 ان میں کا 8واں ان کا کتا۔ میں نے کہا بھائی خود سوچ لو، اگر اصحاب کہف کا کتا اسی صورت میں آ سکتا ہے تو علی کا سگ مجلس میں کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں آپ جیو جب تک جی چاہے۔ ہاں یہ آ گئی تھی بات سامنے اور مسئلہ بھی سمجھانا تھا۔ اچھا کیا فرما رہے ہیں؟ روحہ نسخۃ الاحدیت فی اللاہوت، اس کی روح رسول کی روح لاہوت میں احدیت کا نسخہ، یعنی جسے پتہ نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا اصل کون ہے، نسخہ کون ہے۔ ہاں وَقَلْبُهُ خَزَانَةُ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور جسے میں نے دفنایا ہے اس کا دل حی لا یموت کا خزانہ ہے۔ بھول گئی پرسوں ہماری بات؟ بھول گئی پرسوں ہماری مجلس؟ ہاں رسول کا دل وہ خزانہ ہے کہ وہ اللہ جو کائنات میں نہیں سماتا اس کے دل میں سما جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں بس زیادہ تنگ نہیں کرنا تمہیں، سر اٹھاؤ۔ یہ دل اتنا بڑا دل تو ہے جس میں وہ سما جائے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، سورہ شعراء پڑھنا، کہ جبریل قرآن لے کر تیرے دل پر اترا۔ وہ قرآن سے بشارت جو کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کسی عظیم پہاڑ پہ بھی اترتا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جو قرآن عظیم پہاڑ کو ریزہ کر دے، میرے رسول کے دل پہ اترا، دھڑکا بھی نہیں۔
है? मैं जाने लगा हूं, मैं जाने वाला हूं, सर उठाओ, कुछ देने वाला भी हूं। ये अजीम कुरान रसूल के दिल पर उतरा और अली रसूल के दिल में रहता है। तो अब तुम्हें यह पता चल गया ना, वो जात रसूल है जो जात खुदा के बाद सबसे बड़ी जात, इसी का दिल हय्य ला यमूत का खजाना, इसकी रूह अहदियत का नुस्खा, और इसमें रहता है अली। और ये हदीस भी मैं दिखा सकता हूं, अली मिन्नी का रूही, फरमाते हैं अली मुझसे ऐसे है जैसे बदन में रूह, चूंकि रूह बन के अंदर रहता है उसके जो जात है, इसीलिए तो कहता है अना जात ज़वात, मैं जातों की जात हूं। अल्लाह, समझ में आ रही है बात या नहीं है? चुके उसके बाद मखलूक में हकीकी जात और जात अव्वल रसूल, और इसमें रहता है, इसलिए कहता है मैं जातों की जात हूं। अब ये फिक्रा शियों के लिए है, बिरादरान अहले सुन्नत के लिए नहीं। जो जो शिया हो जरा सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें डालो। रसूल के दिल में रहता है। मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा, किसी को पता हो या किसी आलम से पूछ के बता दो तो मैं बड़ा एहसान मानूंगा कि रसूल के दिल में रहता था अली। नमाज पढ़ते हुए कभी रसूल ने अली को निकाल के बाहर रखा हो फिर नमाज पढ़ी? अब तेरी नमाज रसूल के दिल से ज्यादा पाकीज़ा है। दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। आप लोग गवाही दे सकते हैं कि फ़ज़ाइल की हर मजलिस में मेरी यही कोशिश हुई है कि नई से नई बातें, नई जेहतें, नए गोशे बेनकाब करके आप तक पहुंचाऊं। लेकिन जब मसाइब की बारी आती है फिर मैं मजबूर हो जाता हूं। हुई गिनी चुनी कहानियां हैं दर्द की जो 1400 साल से दोहराई जा रही हैं। हाँ, बस मैं दर्द कदे के तसव्वुर कदे से तस्वीर निकालूंगा, सामने लाऊंगा। जिसके सीने में गोश्त है, पत्थर नहीं, वो आंखों का वजू करा लेगा। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा मजलूम है हुसैन, हर मजलूम पे रोया जाता है उसके मरने के बाद। अल्लाह अकबर।
میں نے اس ایک جملے میں آدھی تاریخ پڑھ دی ہے، آدھی تاریخ، نصف تاریخ اس ایک جملے میں بند ہے۔ میں نے کہا ہر مظلوم پہ رویا جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد، حسین کوئی ایسا مظلوم ہے ابھی بظاہر دنیا میں آیا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اسے آدم رویا، نوح رویا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آنے سے پہلے نانا رویا، جس دن آیا رویا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، چونکہ خود رلاتا تھا، زیادہ نہیں، لمبا چوڑا نہیں پڑھنا، صرف تیری آنکھوں کے وضو کے لیے، چونکہ بیمار کربلا تم میں اور شام والی پردہ داروں میں، اس کی خوشنودی کے لیے بس دو فکرے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، اور تیری آنکھوں کا بھی وضو ہو جائے کہ مخدومہ راضی ہو جائے۔ چونکہ خود رلاتا ہے، اسے کوئی رونے نہیں دیتا تھا۔ کتابیں پڑھ لو، تحقیق کرو، بچپن میں بھی، بظاہر اس بچے سے بھی چھوٹی عمر میں، کبھی اگر حسین رویا، چونکہ بلا تشبیہ یہ مسجد نبی کا ممبر، یہ دیوار، یہ گھر، اور کبھی حسین کے رونے کی آواز آ جاتی، مجھے عزت حیدر کی قسم، رسول ممبر چھوڑ دیتے، تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر آتے، بیٹی سے کہتے، بیٹا میں نے کتنی بار کہا ہے حسین کو رونے نہ دیا کر، میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں بس میں سمیٹنے لگا ہوں، اگر کبھی نانا کی محفل میں کسی بات پر حسین کے دل پہ چوٹ پڑی، حسین نے رونے کا ارادہ کیا، ارادہ، فوراً جبریل آ گیا، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے حسین کو رونے نہ دینا۔ میری حوروں نے مصلے چھوڑ دیے، میرے فرشتوں نے تسبیحیں رکھ دیں، کتابیں پڑھنا، بطول وصیت کر کے گئی تھی، اور اس وصیت کو بار بار دہرایا بھی تھا کہ میرا حسین نہ روئے، میرا حسین نہ روئے۔ جس حسین کا رونا نہ ماں برداشت کرتی ہے، نہ بابا، نہ نانا، نہ حوریں، نہ فرشتے، نہ اللہ، لاہور والو اللہ جانے وجہ کیا تھی کہ جب اکبر نے زین چھوڑی، 4 میل، 5 میل سے لوگ پوچھتے تھے یہ کون بوڑھا باپ ہے جو اونچی آواز میں کہہ رہا ہے کہاں اترا ہے میری آنکھوں کا نور، کہاں اترا ہے میرا ہم شکل پیغمبر بیٹا۔ بار الہ مجلس سادہ کو منظور مقبول فرما، بانیان کے مسائل کو شرف قبولیت سے نشر، ہماری یولیدہ بیان قبول فرما، جو ان بھی اولاد ہیں اولاد نارینہ عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو قید ہیں رعایت فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، جميع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعائے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطيبين۔